باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، کل کی ویڈیو کا مختصر سا جائزہ آپ کے سامنے اور اس پر جو کمنٹ کیے گئے ہیں ان کے کچھ جوابات بھی دوں گا۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے اسماء الحسنہ کی فضیلت رکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے 99 نام، اور جو شخص ان 99 ناموں کو یاد رکھے گا، ان کو پڑھتا رہے گا، وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اور یہ 99 نام ترمذی شریف کی ایک روایت میں بتائے گئے ہیں، اور ہم نے ان 99 ناموں کو اپنے دل میں بسانا ہے، کیونکہ جس طرح اللہ کا ذاتی نام ہے، اسی طرح اس کے صفاتی نام بھی ہیں۔ اور ایک طرف ساری کائنات اور دوسری طرف اللہ کا صفاتی نام، کوئی بھی صفاتی نام ہو وہ اس ساری کائنات سے افضل ہے۔ لفظ الوہاب پر بحث ہوئی تھی، اور بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ان بحثوں میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہاں ہم مانتے ہیں کہ ان بحثوں میں ہم پڑھ کے امت نے اپنا وقار کھویا ہے، امت نے اپنے آپ کو ذلیل ہی کیا ہے۔ لیکن اگر کسی انسان کی بحث ہوتی، اگر کسی فرقے کی بحث ہوتی، تو میں کبھی بھی اس پر بات نہ کرتا۔ لیکن یہ اللہ کا نام ہے، اور اللہ کے نام کو لوگوں کے سامنے تنزیہ طور پر رکھا جاتا ہے، اس کو ایک گال بنا کے رکھ دیا گیا ہے۔ اور جن لوگوں کے ساتھ اس کی نسبت جوڑی جاتی ہے، جن لوگوں کے ساتھ اس کو رکھا جاتا ہے، وہ ایک خاص فرقہ ہے۔ اور ایک شخص کا یہ نام تھا جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس نے نقصان پہنچایا، اس نے لوگوں کے دلوں پر ٹھیس پہنچائی، اس وجہ سے ہم اس نام کو اس طرح تنزیہ طور پر لے رہے ہیں۔ میرے دوستو، ذرا سوچیں، یہ نام کس کا ہے اور ہم لے کیسے رہے ہیں، اور ہم کس طرح اس کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ قرآن عظیم و فرقان حمید میں سورہ حجرات میں فرمایا گیا ہے، لوگوں ایک دوسرے کے نام برے طریقے سے نہ پکارو، برے القاب سے نہ پکارو، ایک دوسرے کے نام۔ اور یہ تو اللہ کا نام ہے، اور یہ صفاتی نام ہے۔ میں نے کسی فرقے کا دفاع نہیں کیا ہے۔ کوئی اگر سمجھتا ہے کہ میں کسی فرقے کا دفاع کرتا ہوں، اللہ معاف کرے، ہمیں بچپن سے لے کر آج تک فرقوں میں نہیں الجھایا گیا ہے۔ میرا تعلق جماعت اسلامی سے ہے، اور میں رکن جماعت اسلامی ہوں۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی کسی فرقے کی داعی نہیں ہے، وہ قال اللہ اور قال رسول اللہ کا پیغام دیتی ہے۔ تو ہم کبھی کسی فرقے کے داعی نہیں ہوئے ہیں۔ مجھے یہ نام جب میرے سامنے ایک تنزیہ طور پر لیا جاتا ہے اور خاص لوگوں کے لیے لیا جاتا ہے، تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ اس وجہ سے میں نے اس نام پر مختصر سی ویڈیو بنائی کہ یہ اللہ کا ذاتی صفاتی نام ہے، اور اس نام کو تنزیہ طور پر لیں گے تو ہمارے ایمان کو خطرہ ہے، ہمارے مسلمان ہونے میں خطرہ ہے۔ لہٰذا ہم اس نام کو پیارے طریقے سے لیں۔ اگر چاہیے، اگر ہم کسی شخص کی طرف یہ نام منسوخ کرتے ہیں جو شخص برا تھا، تو ہم اگر اس کی طرف یہ نام منسوخ کر کے اس کو تنزیہ طور پر لے رہے ہیں، تو ہم اپنی آخرت کیوں گندی کر رہے ہیں؟ مدینہ منورہ میں عبداللہ بن ابی سلول ابن سلول منافق تھا، لیکن مجھے بتائیں کہ کبھی کسی صحابی نے، حضور کے صحابی نے اس کا نام تنزیہ طور پر لیا؟ اس لیے نہیں لیا کہ بھائی یہ اللہ کا نام ہے، اور ہم اگر تنزیہ طور پر اس کو لیں گے تو ہم گناہگار ہو سکتے ہیں، ہمارے ایمان کو خطرہ ہے۔ تو میرے دوستو، ہم جو اپنی عقل کے گھوڑے دراتے ہیں اپنے مولویوں کے کہنے پر، ہم یہ چھوڑ دیں۔ ہم اس نام کی لج رکھیں، اس نام کو اپنے دل میں رکھیں، اس نام کو اپنی زبان پر رکھیں۔ اور جو لوگ اس کو تنزیہ طور پر پیش کرتے ہیں، جن لوگوں نے اس کو گال بنا کے رکھ دیا ہے، جن لوگوں نے اس کو برے طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، ان لوگوں کو آپ بتائیں، ان کو سمجھائیں کہ یہ نام کس کا ہے اور آپ کس طرح اس کو لے رہے ہیں۔ لہٰذا اور پھر جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ خاص فرقے کا دفاع کرتے ہیں، ہم نہ تو فرقوں کو مانتے ہیں، بلکہ فرقوں پر اور فرقوں کے پھیلانے والوں پر ہم ہزار دفعہ لعنت کرتے ہیں، کیونکہ یہ امت
فرقوں میں بٹنے کے لیے نہیں آئی تھی. اس امت نے لوگوں کو ایک جگہ پر جمع کرنا تھا اور اس امت کو یکجا کر کے قال اللہ اور قال رسول اللہ کا پیغام دینا تھا. آج افسوس سے یہ امت وہابی سنی کے چکروں میں پڑ گئی اور دیوبندیوں کے چکروں میں پڑ گئی اور طرح طرح کے فرقے اس نے بنا لیے، جس کی وجہ سے اسلام کو نقصان ہوا، جس کی وجہ سے لوگوں کے ایمان کو نقصان ہوا. ہم اس پر بالکل کسی کی تائید نہیں کرتے، نہ عبدالوہاب نجدی کی، نہ کسی بریلوی کی، نہ دیوبندی کی، نہ اہل حدیث کی اور نہ شیعہ کی. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم سب مسلمان ہیں. هو سماکم المسلمین، اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے اور ہم مسلمان ہیں. ہم اللہ کے ایک ایک نام کا احترام کرتے ہیں اور ہم جو وہاب جو اللہ کا نام ہے اس کے ساتھ ہماری نسبت ہے اور ہم اپنی نسبت اس کے ساتھ اس لیے نہیں توڑ سکتے کہ یہ کسی ایک شخص کا نام تھا یا اس کے ماننے والوں کو ہم یہ نام دے رہے ہیں، تنزیہ طور پر دے رہے ہیں. ہم اس وجہ سے اس نام کو نہیں چھوڑ سکتے. میرے دوستو، امت کو یکجا کرنے کی ضرورت ہے، امت کو فرقوں سے نکالنے کی ضرورت ہے، امت کو قال اللہ اور قال رسول اللہ کا پیغام دینے کی ضرورت ہے اور یہ پیغام علماء دیں گے. شکریہ.